بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قربانی سے متعلق پائی جانے والی چند اہم عمومی کوتاہیاں اور ان کی اصلاح۔ نمبر 1، پہلی کوتاہی قربانی کو ضروری نہ سمجھنا۔ قربانی کے متعلق ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اسے ضروری ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک نفلی اور ثواب کا کام تصور کرتے ہیں، گویا ان کے نزدیک قربانی کر لی تو کر لی، نہ کی تو کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں، یہ سوچ اور نظریہ ہرگز درست نہیں۔ حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو اس سے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث میں وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے کی وعید ذکر کی گئی ہے، جس سے قربانی کا واجب اور ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مسنون اور مستحب کام کے ترک کرنے پر وعید نہیں ذکر کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک وہاں قیام فرمایا اور مسلسل پابندی کے ساتھ ہر سال بلا ناغہ قربانی کا اہتمام کیا۔ بعض لوگ قربانی کے بارے میں حضرات صابین اور امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سنت موقوتہ ہونے کے مسلک کو پیش کر کے قربانی کو غیر ضروری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قربانی کو سنت موقوتہ بھی کہا جائے تب بھی عملی اعتبار سے اس کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سنت موقوتہ اور واجب عملی اعتبار سے ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ دونوں ہی کرنا لازم ہوتا ہے اور دونوں ہی کے ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کو اگر سنت موقوتہ بھی کہا جائے تب بھی اس کو کرنا ضروری اور لازم ہے، اور وسعت کے باوجود ترک کرنا گناہ کا باعث ہے۔ دوسری کوتاہی قربانی نہ کرنا۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو ضروری تو سمجھتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض اوقات خوب سونا چاندی رکھنے والی عورتیں بھی قربانی کی جانب سے غافل ہوتی ہیں۔ کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسئلے سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے اوپر قربانی کے لازم ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اس کا پتہ تو ہوتا ہے لیکن دین کے دوسرے کاموں کی طرح اس میں بھی غفلت اور سستی کی وجہ سے قربانی کرنے کی جانب توجہ ہی نہیں ہوتی، یا بخل اور مال کی محبت کی وجہ سے پیسہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ بہرحال اس کی جو بھی وجہ ہو، اللہ کے حضور ان اعذار کو پیش کر کے ہم مواخذے سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے صاحب وسعت ہونے کی حالت میں ہمیں کسی بھی طرح اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا گناہ ہے،
اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع کیا ہے، لہذا اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔